بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آج ہم فرعون کے محل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مصر کے سبھی بادشاہ کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کے بارے میں جانیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا تھا۔ فرعون مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ دوستوں، یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہوا۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج میں آپ کو فرعون کے محل کی کچھ عجیب و غریب قاعدے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت عالیشان تھا، لیکن اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا محل تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے دوستوں، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستوں، فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہم تاریخ کی روشنی میں فرعون کی حقیقت جانیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہو۔ فرعون کی لاش 1898 میں دریائے نیل میں تبسیہ کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملا۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فرعون کو دفناتے تھے۔ دوستوں، فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا۔ 1907 میں جب پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے جب اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت نمک جمی ہوئی ملی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک لمبے وقت تک یہ کھرے پانی میں رہا اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی۔ دوستوں، پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب ہنود شدہ لاشوں جو کہ 1912 میں لکھی۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا کہنا ہے، بھلے فرعون کی لاش بہت ہی بوسیدہ اور شکستہ حال میں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک بہت اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی تھی۔ ماہروں کے مکمل تفسیر کے بعد فرعون کی لاش کو قاہرہ کے ایک عجائب گھر میں دنیا والوں کو دیکھنے اور ایک سبق کے لیے رکھ دیا گیا۔ قاہرہ کا عجائب گھر انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب گھر جانا جاتا ہے، اور اس عجائب گھر میں کعبہ شریف کی سونے کی چابی اور بہت قیمتی اسلامی دینار اور قرآن شریف کے بہت سے ہاتھ کے لکھے نسخے، عثمانیہ دور کے ظروف اور بھی بہت سے قیمتی چیزیں شامل ہے۔ دوستوں، یہ تو رہی فرعون کی لاش کی بات، جس کی پیشین گوئی قرآن شریف میں ملتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس بارے میں جان لیتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ فرعون آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کا محل بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فرعون نے مصر میں 3000 سال تک حکومت کی، اور مصر پر کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت ایک صدی تک رہی۔
جس سے ہمارا آج کا بیان آخری فرعون کے بارے میں ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو پانی میں تباہ ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے ہی فرعونوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ فرعونوں کی حکومت بہت لمبے عرصے تک تھا۔ دوستوں، یہ بادشاہ سونے چاندی اور ہیرے زواہرات اور خزانوں کے بہت شوقین تھے، اور ان کی خدمت کے لیے لوگ بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں اپنی دولت کا ایسا غرور اور تکبر تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا بتاتے تھے، اور آخری فرعون بھی اسی وجہ سے ذلیل ہو کر مرا، اور آج تک دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آخری فرعون ایک بہت بڑا ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، اور یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے، عبادت کروانے کو بہت مجبور کرتا تھا۔ کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب دریائے نیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لہریں مارتا تو فرعون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیتا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا اب تم فرعون کو سجدہ کرو۔ تو لوگ جہالت کی وجہ سے یہ گناہ کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے لہریں مارنے کی اجازت نہ دی۔ سوکھا پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اور ان کے جانوروں کی بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے بعد پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو۔ فرعون اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی، اونی لباس اور ایک ہاتھ میں راکھ لیا اور ایک ویران جنگل کی طرف چل دیا۔ دوستوں، فرعون بالکل اکیلا گیا تھا۔ اس نے اپنی قوم میں سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ اس جنگل کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اپنا تاج اتارا، اور اونی لباس اور ٹوپی پہن کر راکھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، اے دونوں جہان کے مالک و مولا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہوں، لیکن اصلی مالک تو تو ہی ہے۔ میں تیری نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر ہے۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اے خدا، تو میری توبہ قبول کر لے اور مجھے میری قوم میں رسوا مت کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا فوراً قبول کر لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے بھر دیا، اور دریائے نیل کو حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ تو بھی چل۔ اس کے بعد فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا تو دریائے نیل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا۔ اس کے کپڑے بھی دریائے نیل کی پانی سے بھیگتے جا رہے تھے، اور لوگ اپنے آستین کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک یہی طریقہ ہے، اور اس دن کو دریائے نیل کی طغیانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ اس شخص کے توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی گئی جیسے وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ وقت کے بعد فرعون پھر سے اپنے اسی گھمنڈ اور غرور میں آ گیا اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون کا محل بھی اسی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے خاص وزیر حامان کو محل کی تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حامان کو حکم ملا، اس نے محل بنانے کے لیے سامان کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کے محل کے لیے پوری دنیا سے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس محل کی تعمیر بہت ہی مہارت کے ساتھ کی گئی تھی۔ 7 سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس محل کی اونچائی کی مثال نہیں ملی۔ یہ محل فرعون کے خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس محل کی خفیہ راز اور بھی بہت سی چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھیں۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون نے اپنے گھمنڈ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اس بدبخت کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پیارے دوستوں، ایک دن فرعون اور اس کے ساتھی محل کے سب سے اونچائی پہ چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے۔ ان کا سوچنا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائی۔ جب وہ تیر واپس آیا تو ان میں خون لگے ہوئے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی محل کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا کر گرا اور دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا ٹکڑا مغرب میں جا کر گرا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کی لشکر کے اوپر جا کر گرا، جس کے نیچے دب کر لاکھوں فرعونی مر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ یہ سب اس کی بدبختی کا نتیجہ ہے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا اور آخرکار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ و برباد ہو گیا۔ پیارے دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی دولت اور طاقت کا گھمنڈ نہ کرو۔ سب کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل کے اندرونی تہہ میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد دریا نے اسے کنارے پر اگل دیا۔ دوستوں، آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ دے۔ ہمیں دنیا میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یقین مانیں،
اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے بھی اس ویڈیو کا عمل کر لیا تو آپ کو اس کا ثواب تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔